بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے لے کے 110 تک۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا اور سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں رائنا کے معنی ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہ آئے تو سمع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جیسے کہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے تم پر موت آئے کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی باتوں کی طرف اتنا دھیان نہ دو، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جاہل سے بحث کرنے کی بجائے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جاہل کے ساتھ بحث کرنے سے اس کی جہالت دور نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، جیسا کہ آج کل لوگ یعنی کہ غیر مسلموں کی مشابہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے لباس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے کلچر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، ان کے مشابہت کو اختیار کرنے سے بچا جائے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو یہاں پہ نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کی ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو منسوخ فرما دیا گیا، ان کی جگہ نیا حکم نازل فرما دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت کا ہی ایک مظاہرہ ہے۔ تو یہودیوں کو جو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم سعی کرتے رہے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض
اسلام کو بجا لاتے رہو، یعنی کہ زکوٰۃ دیتے رہو، بھلائی کرتے رہو اور نماز قائم رکھو۔ تو اگر یہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔